دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ سورۃ الروم 60 آیات پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی 5 نبوی میں ہجرت حبشہ سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے، اور اس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن 9 سالوں کے اندر اندر دوبارہ یہ غالب آ جائیں گے، اور یہ وہی سال ہوگا جب مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے اپنی کامیابی کی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کامیابی کی خوشیاں منانے کا سال جنگ بدر کا تھا، 2 ہجری کا۔ تو یہ 2 ہجری سے 8-9 سال پہلے نازل ہونے والی صورت ہے سورۃ الروم۔ تو اس میں رومیوں کی فتح کی خوشخبری بھی ہے، اور جنگ بدر کی فتح کی پیشگوئی بھی ہے۔ 60 آیات پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے۔ اب اس کے چند اہم مضامین کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مضمون تو ہے لقاء کا، اور لقاء سے مراد ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی آخرت پر یقین کامل۔ مرنے کے بعد، موت کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے، اور یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی۔ قیامت کے بعد عدالت کا مرحلہ ہے، اور پھر جنت اور دوزخ ہے، جزا اور سزا ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ تسلیم کر لیں کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 8 ہی میں یہ بات کہی گئی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ انسانوں میں کثیر تعداد ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ تو یہ اصل بنیادی بات ہے جو قرآن مجید بتانا چاہتا ہے کہ آخرت ہے، اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی، لیکن اکثر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور دنیا کی اکثریت اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آخرت کا علم تو لوگوں کے پاس ہے، لیکن آخرت پر یقین اور ایمان کامل نہیں ہے، اور اسی کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے کی دوسری بات یہ کہی گئی، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، پھر انہیں عذاب مل کر رہے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 16 ہی میں یہ بات کہی گئی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ اس دعوت کو ٹھکرا چکے ہیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ پھر عذاب میں وہ لوگ پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ الروم دلائل پر مشتمل ایک صورت ہے۔ اس کی تفصیل ہم کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو سورت کو پڑھنے سے پہلے یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مختلف دلیلوں سے انسانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی اس کو ہم سورۃ الدلائل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے
سورۃ النحل سے ملتی جلتی سورت ہے، اور پورا قرآن ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کتاب الدلائل ہے، اس میں عقلی دلیلیں بھی ہیں اور نقلی دلیلیں بھی ہیں، آفاقی دلیلیں بھی ہیں، انفسی دلیلیں بھی ہیں، تاریخی دلیلیں بھی ہیں، یہ بک آف ایویڈنسز ہے۔ تو آخرت کی دلیل آئی ہے، تو فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ خزاں کے موسم میں زمین کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن فصل بہار کی آمد کے ساتھ ہی اور بارش کے ساتھ ہی جب گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قبرستان جو اجڑ چکے ہیں اور جو خزاں رسیدہ ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر کے قیامت کے دن بہار دکھا دے گا اور اس کا مظاہرہ کرے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 50 میں کہا گیا فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کا تو مظاہرہ کیجئے، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی دسمبر جنوری کی زمین، مردہ زمین کو کس طرح مارچ اپریل میں سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، تو اسی طرح پھر وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ دلیل آخرت فراہم کی گئی ہے، دلیل قیامت فراہم کی گئی ہے، آفاقی دلیل ہے۔ یہ کائنات کو دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا، تو سبزہ جب ہرا ہو جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے سبزہ کہ قیامت ہو کر رہے گی، آخرت کی دلیل فراہم ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان کی غفلت کا پول بھی کھولا گیا کہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی میں کھو گیا ہے اور آخرت سے غافل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کو ظاہر کو جانتے ہیں، لیکن اس دنیا کی زندگی کے باطن کو نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ آخرت کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سورۃ الروم میں قریش کے لیڈروں کو کہا گیا کہ وہ بھی مجرم ہیں، اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ مجرم قوموں سے انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے اور مومنین کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 47 میں یہ بات کہی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے ہیں، آپ تو آخری رسول ہیں، تو ان رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے، وہ بینات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے مجرم قوموں سے انتقام لیا، جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ان سے انتقام لیا، اور یہ ہمارا فرض تھا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، یہ ہم پر فرض تھا کہ ہم ایمان لانے والوں کی مدد کرتے اور انہیں بچاتے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ان مجرموں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ روز قیامت یہ قسم کھائیں گے، یہ مجرم کون؟ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یہی مجرم لوگ، یہی منکرین آخرت قسم کھا کر کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یہ دنیا کی زندگی میں ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یعنی جس دنیا میں وہ مگن رہے، غافل رہے، کھوئے رہے، یہی مجرم قیامت کے دن اعتراف کریں گے، بلکہ قسم کھائیں گے کہ ہم دنیا میں تو صرف ایک گھڑی کے لیے، محدود مدت کے لیے رہے، کیونکہ آخرت کی زندگی لامتناہی ہے، پائیدار ہے، دنیا کی زندگی ناپائیدار اور عارضی ہے۔
اب اس صورت میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ 7 آیات ایسی ہیں سورۃ الروم میں، من آیات ہی سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، اس کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ومن آیات ہی، اس کے دلائل میں سے بھی ایک دلیل یہ ہے۔ تو ایک دلیل، یہ دلیل کیا ہے؟ تو کبھی یہ دلیل توحید کی دلیل ہوتی ہے، کبھی یہ آخرت کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی حکمت کی دلیل ہوتی ہے، اور دلیلوں کی پھر قسمیں جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں، خارجی، داخلی، آفاقی، انفسی اور تاریخی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا کہ انسانی نسل کے جوڑوں کی پیدائش، ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کرنے کی قدرت بھی ایک دلیل ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں ایک داخلی دلیل فراہم کی گئی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ انسان غور کرے کہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد پیدا کیا گیا، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، تو یہ سکون فراہم کرنے والی ہستی کون ہے؟ خود تم اپنی تخلیق پر غور کرو، تم اپنے جوڑوں پر غور کرو، تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس سکون، فرحت اور خوشی کا سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کیا گیا ہے۔